اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قرآن و حدیث اور سیرت و تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان رسہ کشی نہایت قدیم ہے۔ انسانی تاریخ کے ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو زیر کرنے کی مذموم کوشش کی جاتی رہی ہے، مسلمانوں کا دل دکھانے کی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی غیر معمولی کوشش ہر زمانے میں کی جاتی رہی ہے۔ کبھی قرآن مجید، کبھی احادیث مبارکہ، کبھی اسلام اور کبھی مسلمان اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ شخصیت کو داغدار کرنے کی ناپاک حرکت کی گئی ہے، اور یہ نیا نہیں ہے۔ شروع اسلام سے لے کر آج تک اس طرح کیا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد ایک سازش ہوتی ہے تاکہ مسلمان جوش غیرت و حمیت میں اپنی اخلاقی حد بندیوں کو، اپنی دینی حد بندیوں کو پھلانگ کر کچھ ایسا کریں جس سے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ خراب ہو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا انہیں موقع ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی ایسا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہا گیا، کبھی مجنوں کہا گیا، کبھی جادوگر اور کاہن کہا گیا، اور کبھی نجومی جیسے نازیبا اور نامناسب القاب سے آپ کو نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم بھی کیا گیا، اور یہی سب کچھ آج تک کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق جو سانحہ پیش آیا ہے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر دنیا کا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی قانون اس بات کی قطعی اجازت نہیں دے سکتا، اس بات کی قطعی چھوٹ نہیں دے سکتا کہ کسی مذہب کو یا کسی مذہب کے پیشوا کو برا کہا جائے، اس کی شان میں گستاخی کی جائے، اس کی ایسی بے ادبی کی جائے جس کی وجہ سے اس کے ماننے والوں کا دل زخمی ہو جائے۔ خود فرانس کے قانون میں بھی اس طرح کی اظہار رائے کی آزادی بالکل نہیں ہے، لیکن اسلام دشمنی ان کے رگ و ریشے میں اس قدر سرایت کی ہوئی ہے کہ اپنے بنائے ہوئے قانون کی مخالفت بھی انہیں نظر نہیں آتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت اس کمبخت فرانسیسی معلم نے، فرانسیسی استاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کو پیش کیا، آپ کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی گئی، اس پر ایکشن لیا جاتا، اس کو گرفتار کیا جاتا، گرفتار کر کے اس کو جیل میں ڈالا جاتا، اور مذہب کی توہین کے جرم میں اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ الٹے اس گستاخ معلم کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور اظہار رائے کی آزادی کے نام پر
اس کو ناک کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی طعن و تشنیع کرے وہ مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتا ہے۔ ہر مسلمان کا عظیم سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ فرانس کے صدر ماکرون طاقت کے نشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر کمر بستہ ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر وہاں کی میڈیا اور اسلام کی خوبیوں سے نابلد لوگ اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، جو صرف اور صرف ان کی اسلام دشمنی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ کھلے دل سے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام انسانیت کے دل میں جاگزی کرتا ہے، ویسے ہی وہ سارے نبیوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیوست کرتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سب نبیوں پر ایمان رکھنا دین اور دین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ فرانسیسی صدر نے جب سے اپنے استاد کی طرف سے کی گئی اہانت کی تائید میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریر کی ہے، تب سے پوری اسلامی اور غیر اسلامی دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ عالم اسلام، عالم یورپ اور دنیا کے اطراف و اکناف میں زبانی اور قلمی جنگ جاری ہے۔ فرانس مخالف نعرے اور مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پوری عرب اور اسلامی دنیا میں فرانس کے خلاف غم و غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سعودی عرب سمیت دیگر عرب ملکوں نے بھی فرانسیسی صدر کو عالمی طور پر گھیرنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کے غیور مسلمانوں نے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر فرانس کی اس حرکت کو غیر اخلاقی اور غیر انسانی قرار دیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب جب اس قسم کی گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی، تب تب غیر اسلامی دنیا میں اسلام کو سمجھنے کا رجحان بڑھا ہے۔ جب جب اس قسم کی گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی، تب تب بکثرت لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس بار بھی انشاءاللہ ہمیں کچھ ایسی ہی امید ہے۔ دراصل اسلام مخالف طاقتیں ایسا کر کے ہماری ایمانی غیرت کا امتحان لینا چاہتی ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہم مصائب و مشکلات میں کتنا صبر کرتے ہیں۔ وہ ہمارے احساسات و جذبات کو بیجا طور پر مشتعل کر کے اپنا دنیاوی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اس سے قبل بارہا ان کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ عقل مندی مسلمانوں کے لیے اس بات میں ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، جانے انجانے میں ہرگز ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ یاد رکھیں، اہل مغرب کی طرف سے مسلمانوں کی دل آزاری کا یہ سلسلہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تقریباً 1500 سالوں سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، مگر اسلام تمام تر عناد اور دشمنی کے باوجود، تمام تر سازشوں کے باوجود پوری قوت کے ساتھ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ، اور دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ان قریب فرانس کی حکومت اور اس کے شیطان صفت صدر بھی ذلیل و خوار ہوں گے انشاءاللہ۔ اسلام اور مسلمانوں کو سرخ روئی حاصل ہوگی۔
بس مسلمانوں کو صبر سے کام لینا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہو۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرانس میں سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو مجروح کرنے کی جو ناپاک کوشش کی گئی ہے اور اسے اظہار آزادی رائے کا نام دیا گیا ہے، خود ساختہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے کی ایسی کوشش ہیں جو ہر دین کے عقل مند لوگوں کے نزدیک انتہائی قابل مذمت ہیں۔ اس موقع پر دنیا بھر کے تمام مسلم ممالک کے سیاسی رہنماؤں کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس کے خلاف بھرپور اور مؤثر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے۔ فرانس سے سفارتی تعلقات بالکلیہ ختم کر دینے چاہیے، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر سفارت کا شعبہ باہمی رواداری کے قیام کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے، لیکن جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے باشندوں کی دشمنی اور ان کی دل آزاری پر اتر جائے اور باہمی رواداری کی دھجیاں بکھیرنے لگے تو دوسری جانب سے تعلقات کسی صورت برقرار نہیں رکھے جا سکتے۔ اسی طرح معاشی اور اقتصادی تعلقات کو بھی یکسر ختم کر دینا چاہیے۔